پھر کئی سالوں تک غار میں ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ان دو جماعتوں میں سے کون ان کی مدت قیام کا بہتر شمار کرتی ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا حقیقی واقعہ سناتے ہیں. وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں مزید ہدایت دی. اور جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. پس انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں تو ہماری یہ بالکل نامعقول بات ہوگی. ہماری اس قوم نے تو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنایا ہے. یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لائے؟ پس اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے والوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور جب تم نے مشرکین اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کی ہے تو غار میں چل کر پناہ لو. تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے معاملات میں تمہارے لیے آسانی فراہم کرے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے اور وہ غار کی کشادہ جگہ میں ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. جسے اللہ ہدایت کرے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرپرست و رہنما نہ پائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیال کریں گے کہ یہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے رہتے ہیں. اور ان کا کتا غار کے دہانے پر دونوں ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے ضرور الٹے پاؤں بھاگ نکلیں اور ان کی دہشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لے. اسی انداز سے ہم نے انہیں بیدار کیا تاکہ یہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں. چنانچہ ان میں سے ایک نے پوچھا تم لوگ یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت رہے ہو. پس تم اپنے میں سے ایک کو اپنے اس سکے کے ساتھ شہر بھیجو اور وہ دیکھے کہ کون سا کھانا سب سے ستھرا ہے. پھر وہاں سے کچھ کھانا لے آئے اور اسے چاہیے کہ وہ ہوشیاری سے جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے، کیونکہ اگر وہ تم پر غالب آ گئے تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے یا اپنے مذہب میں پلٹائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو تم ہرگز فلاح نہیں پاؤ گے.